اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے جی 195 سورۃ بقرہ۔ یہ مسلسل جو درس قرآن چل رہا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور احسان کی روش اختیار کرو، یقیناً اللہ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فیض ہو جائیں، پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 196 ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈو جب تک قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے، قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ وَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَإِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے رکھو جب تم واپس پہنچو۔ یہ کل 10 روزے ہوں گے، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ رعایت ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ چلیں جی اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ علامہ صاحب نے اس کی تفسیر بڑی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ پہلے ہم آتے ہیں کہ آیت نمبر 95 کی جو تفسیر ہے وہ اس طرح ہے۔ آیت نمبر 95 ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو اس وقت جو اللہ کی راہ میں جان و مال قربانی سے جی چراتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ یہ اب دیکھ لیں آپ خود، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھے رہے تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا۔ اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین میں یہ دیکھیں کہ کم سے کم پر گزار ہو جائے، جبکہ دنیا کے معاملے میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوگی۔ ہے جستجو کہ خوب سے خوب تر کہاں، یہ جستجو جو دنیا میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے۔ اصل تو جو ہمارا ہے وہ دین ہے، کیونکہ اصل کامیابی جو وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ اعمال کر کے جائیں گے، اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں کامیاب ہوئیں گے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے۔ ازروع الفاظ قرآنی ہے فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں سے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کیا کرو۔ حدیث جبرائیل جسے سنت کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے
کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہ دیکھ سکے یعنی یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان دین کے بارے میں سارے احکام، عبادات، انفاق، جہاد و قتال ایسی کیفیت میں اور ایسے اخلاص کے ساتھ ہوں کہ گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ مقام اور کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں عمرے کے بارے میں، عمرے کے لیے احرام تو مدینہ منورہ سے 7 میل باہر نکل کر ہی باندھ لیا جائے گا، لیکن حج مکمل تب ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا اور اس کے سارے مناسک حج ادا کیے جائیں گے۔ لہذا جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت کر لے تو پھر اسے تمام مناسک کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اگر کوئی تمہیں روک دیا جائے، جیسا کہ 2 ہجری میں ہوا کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑا، مشرکین مکہ ہٹ گئے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس صورت میں قربانی کرنا دم احصار کہلاتا ہے۔ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، ہمیں یہیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو ہم اللہ کے نام پر یہ جانور دے رہے ہیں، اس طرح سے اس کفارہ ہے، ایک کفارہ ہے۔ اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح ہونا ہے وہاں پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ کو حج یا عمرہ سے روک دیا گیا ہے اور آپ نے قربانی کے جانور اگر بھیج دیے ہیں تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے، اس لیے ان کا گوشت تو انہیں کھانے کو ملے گا۔ اب اندازہ کر لیا جائے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے، قربانی کا جانور اپنے کام پر پہنچ گیا ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو اور اس کی وجہ سے بال کٹوانے ضروری ہو جائیں۔ اگر اس ہدی کی جانور کے کعبہ پہنچنے سے پہلے ہی تم اپنے بال کاٹنے پڑیں تو یہ فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی یہ کمی جو رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کفارے کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں: روزہ، صدقہ، تیسرا ہے قربانی۔ اس کی وضاحت حدیث نبی سے ہوتی ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اگر آپ بال نہیں مڑوا سکتے، یا آپ نے قربانی کے جانور کو پہنچنے سے پہلے آپ نے بال اپنے مڑوا دیے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 3 دن کے روزے رکھے جائیں، 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا کم از کم ایک بکری کی قربانی دی جائے گی۔ اس قربانی کو دم جنایت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ کعبہ کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج تھے، جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے تھے اور حج کے لیے علیحدہ۔ یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، لیکن اس امت کو تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا اور دور دراز سے سفر کرنے والوں کے لیے مشقت تھی۔ لہذا شریعت محمدی میں لوگوں کے لیے جہاں اور آسانیاں پیدا کی گئی، وہ حج و عمرہ کے ضمن میں یہ آسانی بھی پیدا کی گئی کہ ایک ہی سفر میں حج بھی اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں: ایک یہ کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، پھر 8ویں ذوالحج کو حج کا احرام باندھ لیا جائے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اور اسی احرام میں حج بھی کر لیا، یہ حج قرآن کہلاتا ہے۔ لیکن اگر شروع سے ہی صرف حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ قرآن یا تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ سے دم شکر کہتے ہیں اور قربانی کرنے والے کو اس میں کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک یہ دم جبر ہے اور قربانی کرنے والے کو اس میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو قربانی نہ ملے وہ عین ایام حج میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذوالحجہ کو روزہ رکھے، 10ویں کا روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ عید کا دن ہے، یوم النحر ہے، اور پھر اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھے۔ ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کی جمع کرنے کی رعایت خواہ تمتع کی صورت میں ہو یا قرآن کی صورت میں ہو صرف واقعی کے لیے ہے جس کے اہل و عیال جوار حرم میں نہ رہتے ہوں، یعنی جو حدود حرم سے باہر سے حج کرنے آئے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو ہے اس کا لب الباب یہ ہے کہ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب جیسے پہلے تھا کہ آپ صرف حج کے لیے الگ سفر کر سکتے ہیں، عمرے کے لیے آپ الگ سفر کر سکتے ہیں، تو یہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ آپ جو ہے حج اور عمرہ دونوں ایک ہی سفر میں کر سکتے ہیں۔
اب اس کے لیے کیا ہے آگے، اگر آپ کوئی مناسک حج رہ گیا ہے تو اس کے لیے کفارہ کیا ہوگا، کفارہ آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے، یہ بھی ان صورتوں میں مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔